اس آیت کے جو ترجمہ ہے خوشی کی ہے. خوشی کس کے لیے ہے؟ آج ہمارے پاس ماہ رمضان المبارک کے 27 روزے ہو چکے ہیں. 27 روزے اور 28 29 30 یا 2 روزے ہیں یا پھر 3 روزے ہیں. اسلام کے نوجوان دوستوں، یہ قرآن کی آیت اعلان کر رہا ہے، پکار پکار کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، تمہیں میں نے سارے چیزوں سے بہترین چیز یعنی انسان بنایا. انسان، اور انسانوں کے اندر دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے دھرم ہیں. ان سارے دھرموں کے بیچ میں ان الدین عند اللہ اسلام، تمہیں بہترین دین بھی اسلام دیے، اس دین میں داخل کیے، پھر تمہیں مومن قرار کی گئی. تمہارے دل میں مومن کی الفت ہے اور کسی اور کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، اور ہمارے اوپر ہے، مومن کے اوپر روزہ فرض ہے. گویا کہ مجھے یہ کہنے کا اعتراض ہے کہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر روزہ فرض تو ہے، جو رکھا اس کو کامیابی مل گئی، جو نہیں رکھا وہ ہاتھ ملتے ہی رہ گئی. اسلام کے نوجوان دوستوں، 27 روزے نکل گئے. کسی کو جو رکھنے والے ہیں سچے پکے دل سے، اس کو پتا بھی نہیں چلا ہوگا کہ دن کیسے نکل گئی. جو نہیں رکھا ہے، جس کو پتا ہی نہیں ہمارا دین کیا ہے، ہمارا اسلام کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، ہماری نماز کیا ہے، قرآن کیا ہے، اس کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے. اگر اس کو بتا دیا جائے، یہ کون سا نیا دھرم آ گئے ہیں اسلام کے نوجوان دوستوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے اب ایک کی تان نظر آنے والے ہیں، شیطان کو چھوڑنے والے ہیں، جو ہمیں ایسا فضلا کر کے دین کی راستے سے دور کر دیے ہیں. جب شیطان کو زنجیر میں جکڑ دیے تھے تو بہت سارے کے شرابی، عیاشی، جوانی، نشے بازی اور تاش بازی، زنا کاری، سود خوری، حرام خوری، ایک دوسرے کے حق کھا جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صدقے سے جو مومن بھائی ہیں وہ سارے بند کر دیے ہوتے ماہ رمضان مبارک کی رحمت کے صدقے سے. اس میں کوئی دشوار نہیں ہے. جب چاند دکھ گئے، حرام خوری کرنا بند کر دیے ہوں گے. جب رمضان کی چاند دکھ گئے، زنا کرنا بند کر دیے ہوں گے. جب رمضان کی چاند دکھ گئے تھے، شراب پینا بند کر دیے ہوں گے. جب رمضان کی چاند دکھ گئے تھے، سود کا لین دین کرنا بند کر دیے ہوں گے. اور اسلام کے نوجوان دوستوں، اب شیطان کو خوش ہو رہا ہے عیاشی کرنے کے لیے، تمہیں بہکانے کے لیے، تمہیں خوشلانے کے لیے وہ وعدہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اے پروردگار عالم، میں نکلنے والا ہوں تو تمہارے جو نیک بندے ہیں، شرابی عیاشی جو جتنے تھے، جو میرے ساتھ آ گئے تھے، سارے کے ساروں کو میں جو 1 مہینہ مکمل تیری عبادت کی ہے، اے پروردگار عالم، تیرے روزے رکھتے ہیں، اے پروردگار عالم، تیری تراویح پڑھی ہے، اے پروردگار عالم، تیرے
کر کے جتنی عبادت کرے ہیں سب کو مٹی میں ملا دوں گا. نعوذ کا من ذالک. کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک مہینہ جو ہم نے ماہ رمضان کا پایا اور عبادت کی ان کو سارے مٹی میں لانا چاہتے ہیں کیا؟ بندہ دن بھر کام کرے یا پورا مہینہ کام کرے ڈیوٹی کرتا رہے یا اس بات میں تنخواہ ملے مزدوری ملے؟ کیا وہ 30 تاریخ کو مزدوری ملی ہے 1 تاریخ کو وہ سارے پیسے خرچ کرنا چاہے گا ختم کرنا چاہے گا؟ کوئی نہیں چاہے گا. ہم سب کو بھی سوچنی چاہیے. قل بفضل اللہ وبذلک فلیفرحوا. اگر تمہیں خوشی منانا ہے آج کے دور میں کیا کرتے ہیں؟ آج کے دور میں زیادہ سے زیادہ عید کی خوشی میں لوگ ناچتے ہیں دانش پانی کرتے ہیں شرابیں پیتے ہیں کہتے ہیں اب تو عید کی چاند نکل گئی ہے اب ہمارے سے روزہ دور چلے گئی اب ہمیں تراویح بھی پڑھنی پڑے گی. کچھ ایسے گھر میں ماں باپ ہیں جو اپنی بیٹی کو مار کر کے ڈانٹ کر کے مسجد میں بھیج دیتے تھے کہ جا بیٹا تراویح میں پڑھ کے آ جا بیٹا جمعے کی نماز کو پڑھ کے آ. اللہ کے بندے سوچ رہے ہیں اب تو رمضان ختم ہو گئے تراویح بھی ختم ہونے والے ہیں اب ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہوگا اب اپنی مرضی کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اے میرے بندے تو یاد رکھ تیرے لیے میں نے جیسے رمضان کا مہینہ بنایا ہے اسی طریقے سے تمہارے اوپر روزہ کو فرض نہیں کیے ہیں تراویح تو تمہارے لیے سنت موقع نہ کیے ہیں وہ بھی نہیں پڑھنا ہے کیونکہ میں نے یہ کہا آپ کی مصطلح اللہ کہہ رہا ہے آپ کی مصطلح اے میرے بندے جس طریقے سے تم ماہ رمضان مبارک کی 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے اور رمضان جانے کے بعد پھر بھی تم پڑھتا رہنا رمضان کی چاند ختم ہو گئے تو ہمارے سارے گناہ سے ختم ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. اسلام کے نوجوان دوستوں یہ الوداع جمعہ آخری جمعہ ہے رمضان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان مبارک کے 30 روزے ہیں 30 روزوں کو 3 بھاگ میں بانٹ دیے ہیں 3 حصے کر دیے ہیں. رحمت کا حصہ جو 1 سے لے کر کے رحمت کا حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں نازل کرتے ہیں 10 روزے تک. 10 روزے بھی ختم ہو جاتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 سے لے کر کے 20 تک مغفرت فرماتے ہیں. مغفرت فرما کر کے بتاتے ہیں میرے بندے دیکھو میں تمہارے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوں تم صرف مجھے یاد کرو تم صرف میری فکر کرو تم صرف مجھے یاد کر کے مجھے التجا کر لو میری ذکر کر کے اپنے آپ کو اپنے دل کو اپنے دماغ کو سکون محسوس کرو. اگر تم نے یہاں پہ ذکر کر کے مجھے یاد کرتا رہا اے میرے بندے تو دنیا میں میری یاد کرتا رہتا ہے میری ذکر کرتا رہتا ہے میری باتوں کو سنتا رہتا ہے سن کر عمل کرتا رہتا ہے. اے میرے بندے یاد رکھنا تو میرا یہاں ذکر کر رہا ہے میں تمہارے لیے یہاں پہ جنت میں چرچا کرتے رہتا ہوں میں چرچا کرتے رہتا ہوں. کا مطلب یہی ہے اللہ کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اسلام کے نوجوان دوستوں الوداع جمعہ بہترین جمعہ ہے آخری جمعہ ہے اور 3 روزے بچ گئے 3 یا 2 اور آخری جمعہ اور آخری روزے جو رکھ لیے اس کا میرے پار ہے جو نہیں رکھا وہ تمہیں کا ہتکرشیہ کا بدکار ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اگر جس نے بھی ایسا بہترین مہینہ پایا 12 سے 13 14 گھنٹے کی روزہ ملا یہ روزہ نہیں رکھ پائے تو یاد رکھنا آنے والے قیامت تک کوئی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. اس کا دل پتھر ہو چکے ہیں اس کا دل شیعہ کی طرح کالے ہو چکے ہیں اس کی
کے دل کوئی ایسا دھبا لگ چکا ہے، کوئی ایسا مہر لگ چکا ہے، شیطان کی طرف لگ چکے ہیں، وہ کبھی اس کے دل گناہوں سے پاک ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جا کر کے ہی رہے گا، جہنم میں جا کے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اے میرے بندے، جب تمہیں عید کی چاند نظر آ جائے تم خوشیاں مناؤ، اتنا بہترین سے خوشی مناؤ کہ تمہارے چہرے پہ بہترین نور پھیل جائے۔ اور جو اب کہیں گے نور کیسے پھیلیں گے؟ ایگزامپل دو کہ جب انسان دن بھر کام کرتے ہیں اور شام کو اس کو اس کی دھیانی مل جاتی ہے تو اس کے جو ہے چہرے پہ مسکان پھیل جاتی ہے، اس کی چہرے پہ ہنسی نکل جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا قل بفضل اللہ وبذلک فلیفرحوا، اے میرے بندے تجھے 30 روزے دیے تھے، تم نے 30 روزے رکھ لیا ہے، جمعے کی نماز 4 جمعے کی نماز ادا کرنی ہے، 30 تراویح کی نماز کرنی ہے، اے میرے بندے تو نے صدقہ دے دیا، تو نے زکات دے دیا، تو نے ساری نمازیں پڑھ لی ہے، اے میرے بندے جیسا ہی تمہارے لیے شوال کے چاند یعنی عید کی چاند نظر آ جائیں گے، تمہارے لیے میں یہ التجا کرتی ہے 1 2 3 4 5 7 8 10 نہیں بلکہ 1000 2000 نہیں 70,000 فرشتے کے لیے تمہارے لیے گھر سے لے کر کے عیدگاہ تک، عیدگاہ سے لے کر کے گھر تک اتنے فرشتے تمہارے لیے استقبال کرنے کے لیے، خوشیاں منانے کے لیے تمہارے لیے کھڑے کر دیے ہیں۔ چاند نکلتے ہی تمہارے چہرے پہ مسکان آ جائیں گے، نور آ جائیں گے، اور جو تم نے مزدوری کی ہے اس مزدوری کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ اے اسلام کے نوجوان دوستو، جیسا ہی تم عید کی نماز پڑھ کے آؤ گے تمہارے چہرے میں رحمت کی برسات پھیل جائے گی، رحمت کی برسات پھیل جائے گی۔ کچھ لوگ ماہ رمضان کی روزے رکھنے کے بعد فطرانہ ادا کر دیتے ہیں۔ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے اس کو چاہیے کہ گویا کہ آج کے دور میں لوگ بڑے بڑے لڑکے نوجوان جو جوانی میں ہیں وہ کیا کرتے ہیں 1 2 3 4 5 دوست مل کر کے 8 10 دوست مل کر کے اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں ہم گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کی خوشی منانے کے لیے جا رہے ہیں۔ قل بفضل اللہ، یہ خوشی کا دن ہے، ہم خوشی منائیں گے نہیں، عید کی تو دن آتا ہے خوشی منانے کے، عید کا دن ہمارے خوشی کا تہوار، ہم خوشی منانے کے لیے گھومنے کے لیے جا رہے ہیں۔ گویا کہ وہ نوجوان اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر کے گھومنے نہیں بلکہ وہ ظالم شیطان اس کو زنجیروں میں جکڑ دیے ہیں، جب اس کو عید کی نماز سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں وہ شیطان باہر نکل کر کے نوجوان کی نفسوں کو اسکاتے ہیں بھڑکاتے ہیں۔ وہ نوجوان 10-5 دوستوں کو لے کر کے عید کی پیسے اکٹھے کر کے عیدی کی پیسے کو اکٹھے کر کے جب وہ نکلتے ہیں کوئی اور جگہ نہیں جاتے ہیں بلکہ گویا کہ وہ فلموں کے اڈے پہ چلے جاتے ہیں، سنیما کے اڈوں پہ چلے جاتے ہیں، رنگی بازی کے اڈوں پہ چلے جاتے ہیں، حرام خوری کے اڈے پہ چلے جاتے ہیں۔ وہ سارے جا کر کے عیاشی کرتے ہیں اور پکار کر کے کہہ رہے ہیں وہ شیطان کیا ہے پروردگار عالم دیکھ لے تو نے مجھے 30 دن کے لیے زنجیروں پہ جکڑ دیے تھے، آج دیکھ لے ان ساروں تیرے بندوں نے میں نے ان کو لے کر کے دیکھو کہاں پہنچ گیا ہوں، جتنے بھی نیکیاں کی ہیں سب کو میں نے مٹی میں ملانے کا کام کر دیا ہوں۔ استغفار ایسے حقیقت میں ہوتے ہیں، اس میں کوئی دعا نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عید کی خوشی ہم فلموں کے اڈے پہ کریں، شراب کی اڈوں پہ کریں، رنگ بازی کی اڈوں پہ کریں، تاش بازی کی اڈوں پہ کریں، حرام خوری کی اڈوں پہ کریں۔ اگر کرنا ہی ہے پیسے خرچہ کرنا ہی ہے، اسلام کے نوجوان دوستوں تمہارے پاس پیسے ہے، خوشی منانا ہے، تم جاؤ غریب کے گھر پہ جاؤ،
جاؤ، اس کے ساتھ بیٹھو، اس کے ساتھ اٹھو، اس کے ساتھ کچھ کھاؤ پیو، تاکہ وہ احساس کریں گے شاید میں غریب نہیں ہوں، میں مالدار کے پاس مالدار کے ساتھ ملا ہوا ہوں۔ یاد رکھنا جو یتیم بچے ہوتے ہیں، اے نوجوان دوستو، جس کے پاس پیسے ہیں، جس کے پاس روپے ہیں، جس کے پاس کوئی بھی رقم ہے، اگر خوشی منانا چاہتے ہو، جا کر کے یتیم بچوں کے سر پہ جا کر کے ہاتھ رکھو۔ رمضان نکل رہے ہیں، عید سے پہلے کچھ پیسے ان کے ہاتھ پہ عیدی دے دو اور کچھ کپڑے دے دو، کچھ پیسے ان کی خوشی میں شامل کرو۔ اگر یاد رکھو وہ یتیم بچہ اگر تمہارے پیسے دینے سے، تمہارے کچھ کپڑے دینے سے، عیدی دینے سے اس کی دل خوش ہو جاتی ہے، فضل اللہ اس آیت کے مطلب سے اگر وہ خوشی حاصل کر لیتے ہیں تو یاد رکھنا شیطان مارے رو رہے ہیں، چیخ مار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے پروردگار عالم یہ بندہ تیرا تو سنا گیا ہے، حقیقت میں اس کو میں بہکا نہیں سکتا۔ اے پروردگار عالم یہ بندہ تیری یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، اس کو خوشی حاصل کروا رہا ہے، اتنا سننا ہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا قرآن کریم میں لا اقسم بہذا البلد، اللہ قسم کھا رہا ہے اے میرے بندے میں پورے جہان کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو بندہ یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے خوشیاں حاصل کروا دیتے ہیں تو آسمان سے لے کر کے زمین تک، زمین سے لے کر کے آسمان تک پوری دنیا خوشی مناتے ہیں، اس خوشی کی برکت سے ان کے ساتھ خوشیوں کو سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب بتائیں اب غلط اڈے پہ جائیں گے یا یتیم بچوں کے گھر پہ جائیں گے؟ ٹائم تو بہت کم ہے، اگر خوشی کے بارے میں بتاؤں تو بہت ساری حدیثیں ہیں۔ میں تو قرآن کی آیت کی ترجمہ بتا رہا تھا۔ اس بات کے نوجوان دوستوں عید کا دن ہے، عید کا دن قریب ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور ایک دوسرے سے کینہ بغض ہے، کوئی حسد ہے، کوئی جلن ہے تو تمہاری ساری منازل بیکار ہو جائے گی۔ کسی سے جلن نہ رکھیں، کسی سے حسد نہ رکھیں، عید کی نماز پڑھتے ہی سب سے مصافحہ کریں، گلے لگائیں، تاکہ وہ شیطان مردود ناراض ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے۔ جب اللہ خوش ہوگا گویا کہ ہمارا رمضان بھی قبول ہو گئے اور ہمارے گناہ بھی ختم ہو گئے، ہمارے اوپر 70 رحمتیں نازل ہو جائیں گی۔ اس طریقے سے خوشی منائیں۔ شیطان مردود کو زنجیروں میں ذکر کیے تھے، ہم اس طریقے سے کریں کہ 5 وقت نماز پڑھ کر کے اس شیطان کی منہ پر تماچا مار دیتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ کر کے اس شیطان کی منہ پہ کوئی کالی کوئی چیز پھینک دیتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہمارے دل میں اس طریقے سے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، خدا کا خوف ہونی چاہیے، نبی سے محبت ہونی چاہیے، گویا کہ رمضان میں ہی نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسلام کے نوجوان دوستوں تو ہمیں چاہیے کہ عید کے بعد بھی مسجد خالی نہ کرے، عید کے بعد بھی مسجد خالی نہ کرے۔ اگر مسجد خالی ہو جائے گی ہماری ایمان ڈگمگا جائے گی، مسجدیں خالی ہو جائے گی ہم گناہ کے اڈے پہ چلے جائیں گے، مسجدیں خالی ہو جائے گی ہم نہ جانے کون سے غلط کام کرنے کے لیے لگ جائیں گے۔ تو یاد رکھنا جب بھی ٹائم ملے نماز ملے تیار رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفار استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم۔